الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نبي الرحمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خطيب الأنبياء أنا إمام الأنبياء يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا یہی دیکھا جہاں لکھا اللہ دیکھا محمد بھی لکھا دیکھا واجب الاحترام علماء کرام سامعین اعظام دعا فرمائیں اللہ حاضری قبول فرمائے دینی گفتگو سماعت کرنے کے بعد اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ربیع الاول کے حوالہ سے پورے عالم اسلام اور آپ کے اس شہر کے اندر بھی جگہ جگہ محافل دینی اجتماعات سیرت مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کے عنوان پر دن رات منعقد ہو رہے ہیں آج بھی سیرت رحمت للعالمین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو رحمت للعالمین میرے محمد کا لقب ہے حضور کا لقب رحمت للعالمین اللہ نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی رحمت ہے اسم بھی رحمت ہے آپ کی حیات بھی رحمت ہے آپ کا وصال بھی رحمت ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی رحمت ہے، اصحاب بھی رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی برکتیں ہیں، آپ نے جہاں قدم رکھا وہاں بھی برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جنہیں سبب تخلیق کائنات کہتے ہیں، کہ حدیث قدسی میں ہے۔ حدیث قدسی علماء حضرات جانتے ہیں، محدثین مفسرین اللہ کے بندے یہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی وہ ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اس کے اندر بحث محدثین نے کی ہے۔ یاد رکھنا اگر کہیں زہف بھی آ جائے نا تو فضائل کے اندر تمام محدثین نے اسے قبول کیا ہے کہ حضور کے فضائل میں بحث کون کر سکتا ہے کہ اللہ کے بعد ساری شان محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے بعد ساری شان محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنا کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ خالق ہے، یاد رکھنا اللہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ بس یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ جب بھی دھوکہ کھایا نا کسی کمزور عقیدے والے نے، وہ اس وقت جب اسے قرآن حدیث کا پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے جب معجزات انبیاء کے دیکھے تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ خود ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ انہیں پتہ نہیں کہ یہ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے۔ مثلا حضور نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ ہمیشہ نہیں کہ حضور جب چاہتے انگلی کا اشارہ کرتے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، نہیں، یہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو معجزہ مانگ رہے ہیں تو میں تیرا خدا ہوں، تو میرا یار ہے، ہاتھ تو اٹھا دے چاند دو ٹکڑے میں کر دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ اگر عقیدہ نہیں تو پھر مشرک ہو کر مرے گا۔ سب سے بڑا عقیدہ کہ قدرت اللہ کی ہے۔ جہاں بھی دیکھو نا حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دفعہ ایک لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہم سے واپس آیا، ایک جنگل میں پڑو ڈالا، پانی ختم ہو گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ پانی تلاش کرو۔ صحابہ کرام ایک بار گئے، یا رسول اللہ پانی نہیں، فرمایا دوبارہ جاؤ۔ اچھا کوئی صحابی یہ نہیں کہتا کہ آقا ہم دو بار ہو کے آئے، نہ، ایک بار فرمایا چلے گئے، دوبارہ فرمایا چلے گئے، سے بارہ فرمایا چلے گئے، حتیٰ کہ آقا فرمایا مشکیں جھاڑو، کوئی دو چار قطرے پانی کے پیالے میں۔ جب وہ مشکیں جھاڑ کے ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی آیا تو آپ نے نبوت کا ہاتھ رکھا۔ اللہ نے حکم دیا محبوب اپنا ہاتھ اس پیالے میں رکھ دو۔ نبوت کا ہاتھ رکھا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ اب دیکھو نا اللہ بھی تو بے نیاز ہے کہ اگر ایڑی مارتے تو چشمہ جاری ہو سکتا ہے۔ اسماعیل کے پاؤں کے نیچے بھی چشمہ جاری ہوا ہے۔ لاٹھی مارتے، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو پتھر سے پانی نکلا ہے۔
اللہ فرماتا ہے میرا محمد بے مثال ہے تو معجزے بھی بے مثال ہے. اس لیے جیسے مرتبہ ہے نا اسی طرح معجزات دیے کہ یہ پتھر سے یا زمین سے چشمے جاری نہ، میرے محمد تیری انگلیوں سے چشمے جاری کر دوں گا. اور وہ اتنا چشمہ کہ سب مشکیں بھر لی، سب نے رج کے پی لیا، غسل کیا، وضو کیا، نمازیں پڑھی، تو اللہ نے یہ معجزہ اپنے محمد کو عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بھی قدرت خدا کی ہے، قبضہ اللہ کا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے. میرا محمد تو مخلوق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے. اچھا دوسری بات یاد رکھنا کہ ایک ہے سورت مصطفیٰ. حضرت شاہ جی سورت مصطفیٰ میں میرے نبی کا تو دخل ہی نہیں ہے. رانا صاحب سورت مصطفیٰ میں حضور کا دخل نہیں ہے. یہ آنکھ بنائی تو رب نے بنائی ہے، یہ چہرہ بنایا تو رب نے بنایا ہے، یہ لیل کی زلفوں کو سجایا تو خود خدا نے سجایا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے نا. اس میں دخل نہیں ہے کسی کا. یہ سورت مصطفیٰ ہے، ایک سیرت مصطفیٰ ہے. تمام انبیاء ہر لحاظ سے اعلیٰ، پر میرے محمد کا مقابلہ نہیں ہے. اس لیے کہ جتنے کمالات اللہ سب انبیاء کو دیے وہ اکٹھے کر کے اکیلے محمد کی جھولی میں ڈال دیے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. حدیث پاک میں آتا ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے اور آدھا حسن پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے. آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے حسین ہیں، بڑے حسین ہیں، حتیٰ کہ جب پانی پیتے تو پانی چلتا نظر آتا ہے کہ جا رہا ہے، پانی نظر آتا، اتنا نفیس. اور جب مصر کی گلیوں میں چلتے تو چہرے کی روشنی سے دیواریں روشن ہو جاتی ہیں. اللہ نے بڑا حسن دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک بار شیشہ دیکھ رہے اور خود کہا میرے جیسا ہی کوئی حسین ہوگا، میرے تو زیادہ ہی کوئی سونا ہوئے گا. تو اللہ رب العزت نے اس بات پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوٹے درموں سے بکوا دیا ہے. تھوڑی سی بات دل میں آئی. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسینہ ہیں. نبیوں کے اندر حسن یوسف تو مشہور ہے، اور مصر کا حسن میں سمجھتا ہوں اسی برکت سے ہے، اللہ کے نبی کی برکت سے ہے. مگر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. بھئی دیکھو نا آپ نے سور سن لی ہے، اب تھوڑا سا بات سن لو پھر دعا کرتے ہیں. سورتیں تو اسے چنگی سنی ہیں، ادھا نہ سیر نہ پیر الحمدللہ گیڑ، تو آپ نے ماشاءاللہ اچھی سنی. اللہ برکت دے، جوانی آئے اور آواز آئے، اللہ اور برکتیں عطا فرمائے. تو ہر گلیرہ رنگ کے بوے دیگر ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. تو اب آپ سر پہ ہی نہ لگے رہیں، تھوڑی سی باتیں سن لیں سیرت کی، پھر دعا کر دیتے ہیں، باز ہوتا رہتا ہے. بھائی الیاس ہے، بھائی قاری جوید صاحب ہے، بھائی خدا بھائی صاحب، بھائی عمر بیٹھے ہیں. اے مولوی نو بڑا ویلانا جان دے. او جی تسی کلے یو ہور تے مولوی ہے ہی کوئی نہ. چلو بھائی ٹھیک ہے، اللہ برکتاں عطا فرمائے. اے دے پیو نال میری یاری سی، اللہ دی قبر منور فرمائے. ہم بھی مان جاتے ہیں ان کی باتوں میں. اے سمجھ دین مولوی کملے جڑے ساڈی گلاں چا لین، اے سانو کملا سمجھ دین. اللہ برکت عطا فرمائے. ضرور کہہ دو آمین. تو کوئی بات نہیں، پھر بھی دین کی قاری عبدالرشید شاہ صاحب اللہ زندگی میں برکت دے. بڑے علماء حضرات آپ کے، پھر عبدالحکیم شہر ہے یہاں، تو اللہ کے بندوں کے بڑے ٹھکانے ہیں. اب سید خورشید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، واللہ میں نے حضرت درخواستی سے سنا، غالباً 70 کا الیکشن تھا. حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سردار پور میں آیا، میں فارسی پڑھتا تھا. آپ نے فرمایا اگر صحابہ کا نمونہ دیکھتا ہے تو خورشید احمد شاہ کو دیکھ لو.
میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کسی کو خوشامد نہیں۔ حضرت درخواستی کے یہ لفظ تھے رحمت اللہ علیہ۔ حضرت درخواستی کوئی عام آدمی ہے؟ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ عبدالحکیم کے نوجوانوں، یہ اس اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا تعلق اللہ والوں سے ہے۔ الحمدللہ بہت سارے ساتھی بیٹھے ہیں، حافظ جی آپ تو جانتے ہی ہیں، اللہ والوں سے تعلق۔ اور یہ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ جب مدینہ منورہ گئے نا تو وہاں ایک شیخ عربی سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جب حدیثیں شروع کی تو وہاں کے مفتی قدموں میں گر گئے کہ واقعہ یہ ہے اجمی پر عربیوں کا باپ ہے۔ لاکھ حدیث یاد، آپ کو قرآن یاد ہے حافظوں، درخواستی کو حدیث یاد تھی۔ کیا ہی کہنا ہے، عظیم آدمی تھے اور صاحب کشف آدمی تھے، اللہ کے بندے تھے۔ اسم اعظم بڑا عجیب دور تھا، بھٹو دور کے اندر ایک صاحب نے کہہ دیا حضرت ہم نے سنا ہے آپ کے پاس اسم اعظم ہے تو آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا جھلے جب اللہ اسم اعظم دیتا ہے تو دل بھی بڑا دیتا ہے۔ اسم اعظم اللہ دیتا ہے تو دل بھی بڑا دیتا ہے۔ اسم اعظم نہیں تھا میرے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طیف کے اندر گئے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ آج بتا دو سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی ہے؟ کون پوچھ رہی ہے؟ امی عائشہ حضور سے پوچھ رہی کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب پہنچی ہے؟ میرے آقا فرمایا عائشہ نہ پوچھ۔ اللہ اکبر، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی نا، ہم تو ماشاءاللہ میلاد دا چن چڑھیا نہیں تے مولوی دے جناب تیور بدلے نہیں، کوئی 50,000 کوئی 25,000 کوئی لکھ، یعنی اے بڑا خچا رہے، یعنی بڑی قیمت ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وضع میں تم و نصارہ تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرماتے ہیں یہود۔ میں 45 سال باز کر چکا ہوں، میرا تجربہ جتنی عادات یہودیوں میں تھی وہ اس امت کے مولوی میں آ گئی ہے۔ اب خال خوال بہت گھٹ ہیں جو اللہ کے بندے تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہر بندہ تو حاجی عبد الوہاب نہیں نا، ہر آدمی تو حاجی عبد الوہاب نہیں، جو بڑھاپے کے اندر بھی 4 گھنٹے اللہ کی وحدانیت محمد کی دعوت دے رہے ہیں۔ عظیم لوگ گزرے ہیں۔ ہاؤلائے آبائی بدعت ساز فیکٹریوں کے مالکوں، کوئی ایک تو حاجی عبد الوہاب لاؤ نا، کوئی ایک تو دکھاؤ نا تمہارے اندر۔ جبے کپے پہننا تو بڑے آسان ہے، کون اس سے روک سکتا ہے؟ تم مجھے مال دو اور جتنا اچھا کپڑا میں پہن لیتا ہوں۔ بتاؤ نا کوئی ایک حاجی عبد الوہاب جس کی زبان سے ذکر رکتا نہیں ہے، بات میں جائے تو دانتوں کے نیچے زبان کو دبا کے کہ اللہ اللہ نہیں رکتا۔ یہ کوئی معمولی لوگ ہیں؟ ہر آدمی میں نے کہا حاجی عبد الوہاب نہیں، حضرت عبدانی صاحب ہر آدمی آدم طارق بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بھلی ہمیشہ دین کو لے کر چلے ہیں۔ میں کس طرف چل پڑا، میری نیت تھی میں 15 منٹ میں دعا کرا دوں گا، زیادتی انہوں نے کی ہے کہ میں نے بقیت السلف بھئی انہوں آپ پہ راتی رگڑا گے، بقیت السلف تو خیر بہرحال پہلی باری ماں پہ آ رہی دوبارہ بیکھے ہو ایسی کہنا ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں بھائی امان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، 12 بجے ٹھیک ہے، اللہ برکتیں دے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ امی عائشہ نے عرض کیا اللہ اکبر، آپ کے ملک کے اندر جو ظلم میرے نبی کے صحابہ اور صحابیات پہ ہے، میں سمجھتا ہوں کسی ہندو کے ملک میں بھی نہیں۔
دیکھتے دیکھتے امی عائشہ کو گالی، صدیق اکبر کو گالی، کوئی قانون نہیں، جو نہیں رینگتی۔ کسی وزیر کے خلاف بات کرو تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، تمہارا قانون تمہارے لیے حرکت میں آتا ہے۔ جب امی عائشہ کو پھونکتے ہو تو محمد کا روزہ ہل جاتا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ امام الانبیاء خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ گاج کے کہہ دے ہو۔ فرمایا عائشہ نہ پوچھ، عرض کیا یا رسول اللہ بتا دو کہ سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچے؟ میرے پاک پیغمبر فرمایا عائشہ دل پہ ہاتھ رکھ، میں محمد بتا رہا ہوں، میں اب تمہیں بتانے لگا سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی۔ آمنہ کے لال مکہ کی گلیوں کے اندر قرآن سناتے رہے، اللہ کی توحید کے پھریرے لہراتے رہے، فاران کی چوٹی سے اترے اور مکہ کے بازار کے اندر آمنہ کے لال پڑھ رہے یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له، یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا۔ وہ لوگوں اللہ مثال بیان کر رہا ہے جنہیں تم پکارتے ہو، لات منات عزا حبل، کس کے دروازے پہ جا رہے ہو؟ 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے، اللہ کے گھر کے اندر بتوں کی پوجا کرنے والوں، خدا کو چھوڑ کر کس دروازے پہ جا رہے ہو؟ پاکستانیوں اللہ کو چھوڑ کر گھوڑے کے نیچے گزر رہے ہو، قبروں پہ کر رہے ہو، میت سے مانگ رہے ہو، کس کے دروازے پہ جھک رہے ہو؟ اس دروازے پہ آؤ جہاں نبی اور علی جھک رہے ہیں۔ یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا۔ پچھلے باہر علیہ سبحان اللہ دے ہو، لن يخلقوا ذبابا۔ فرمایا جن کو تم پکار رہے ہو یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ واضح قرآن نے کہا لن يخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اچھا مشرک چی بفجی ہوتا ہے تو اس سے پوچھے چلو بنا کے دکھاؤ، چلو کوئی ہے تو بنائے۔ اور پھر مشرک کیا کہتا ہے؟ یہ مچھر اور مکھی کی مثالیں اللہ دیتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ مچھر اس سے کم مثال دینے سے بھی نہیں رکتا، اس لیے کہ تمہاری طاقت نہیں کوئی مچھر مکھی بنا سکو۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اگر مکھی تمہاری تھالی سے کوئی چیز اٹھا لے جائے، کائنات کا خالق فرماتا ہے مجھے عزت و جلال کی قسم، مجھے کبریائی کی قسم، جنہیں تم بلا رہے ہو مکھی لے جائے یہ واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب۔
پکارنے والے بھی کمزور ہیں، جنہیں پکار رہے ہو وہ بھی کمزور ہیں۔ کس کے دروازے پہ چکے ہو؟ کسے خوب کیا اپنے ہتھی ڈیوے بالے تے ہتھاں نال بہاری، او پھر انہاں او بچڑے منگ دے تے مت جناں دی ماری۔ کوئی تو سوچا کرو کس کے دروازے پہ جا رہے ہو؟ اللہ اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ او جی سلطان باؤ بیر ہے، بیر تلے کپڑا سٹو، جے آ گیا بیر تے پتر ملے گا۔ میں کہا حبیب سلطان دے گھر بوٹا نہ تھی نہ پتر۔ اللہ اللہ بھی تو کائنات کا خالق ہے نا۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا۔ تسی سو گئے نا تے میں تے ویسے ہی ستو ہیں۔ اللہ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ اللہ شیخ القرآن کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ بھائی امان اللہ میری بیعت حضرت بیلوی سے تھی، رحمت مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ شجاباد والے نقشبندی سلسلہ۔ اگر وہ بیعت نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں بھی بڑا سیوں چڑھ جاتا، مگر مرشد تو مرشد ہوتا ہے نا۔ پھر قرآن کا سمجھانا، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے بھی 1400 بچے کو یک وقت فارسی میں برما والوں کو، پشتو میں پٹھانوں کو اور اردو میں پنجابیوں کو، سب کو قرآن کا ترجمہ پڑھا رہے ہیں، اور بڑے محبت کے ساتھ توحید کی آیات، مسئلہ الہ، کہہ دو سبحان، مسئلہ الہ۔ اچھا مسئلہ الہ کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے؟ جس مسئلہ الہ پر انبیاء کو پتھر لگے ہیں، جس مسئلہ الہ پر نبیوں کو مجنون کہا ہے، نبیوں کو جادوگر کہا ہے، میرے محمد کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں، حسن میں کوئی کمی نہیں، آپ کی صورت اللہ، آپ کے اخلاق اللہ، آپ کے اعمال اللہ، آپ کی عبادات اللہ، آپ کا لباس اللہ، آپ کے جناب بولنا اللہ، کھانا اللہ، آپ کی صورت دیکھیں تو مازا غلبصر کی آنکھیں ہیں، ید اللہ کے ہاتھ ہیں، ودوہا کا چہرہ ہے، علم نشرہ کا سینہ ہے، مشیت اللہ کے قدم ہے، یہ اٹھتا ہے تو قرآن، بیٹھتا ہے تو قرآن۔ 23 سال تک اللہ پیار اور ریش سے محمد کی سیرت کو بیان کیا۔ کمی تو ہے ہی نہیں، بات تو عقیدے پر آئی ہے کہ جب توحید آئی تو اس وقت یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا۔ اللہ جس کو چاہے جوڑے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بانچ کر دے، نہ دے کون پوچھنے والا ہے؟ وہ دیکھو اللہ کا نبی 120 سال عمر ہو گئی، ایک روایت میں 90 سال عمر ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم مکان بند، موسم نہیں، آم کھا رہی، موسم نہیں، انگور کھا رہی، باہر سے کھڑی ہو کر، توجہ ہے یا سو گئے ہو، باہر سے کھڑی ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام جو بولے، حضرت مریم جو بولی، اللہ قرآن بنا کر محمد پہ نازل فرما دیا ہے۔ ساری گفتگو سارا قرآن بن گیا نا۔ قاری صاحبان بیٹھے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا قال یا مریم، فرمایا او مریم، اے مریم، قال یا مریم انا لک ھذا، میوے کہاں سے آ گئے؟
مکان بند، تالے لگے، بازار میں تو میوے ہیں نہیں. قال یا مریم انا لک ھذا، مریم میوے کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم صلوات اللہ علیہا کوئی آج کی خاتون تو نہیں، مریم ہے. اللہ اکبر. مریم تیری عظمت کو سلام، مریم تیرے مرتبے کو سلام، مریم تیرے نام پر تو قرآن آ گیا، تیرے نام پہ سورت آ گئی. میری اماں تیری عزت بھی قرآن میں ہے، تیری عظمت بھی قرآن میں ہے، تیری شان بھی قرآن میں ہے، تیرا حیا بھی قرآن میں ہے، تیری آن بھی قرآن میں ہے، تیری دنیا بھی قرآن میں ہے، تیری آخرت بھی قرآن میں ہے. قال یا مریم. میری گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اجے تے میں میلاد سنا ہونا ہے. چلو کوئی اور تاریخ دے دیسا ہے، ان 4 بندیاں میں تاریخ نہیں دینی. 4 گنے. اللہ اکبر. میں زیادتی نہیں کر رہا، واللہ یہ کہہ رہا ہوں بھئی ایسا وقت ہے، چھوٹے موٹے ہمارے جیسے مولوی بس نماز پڑھو، 1 رکوع 1 نعت 1 گھنٹہ باز ہو جائے، بس سارے ساتھی سو جائے. اب دکان والا ساتھی اتنا دیر نہیں بیٹھتا، بیٹھے گا تو پھر اس پلوتے ہی کٹنے. تو بیٹے بچوں پتہ نہیں کدو جان چھڑے گا. میں تجربہ بڑھا ہے. تو خیر بیٹیاں اور بیٹے دینے والا کون ہے؟ قال یا مریم. مریم میوے کہاں سے لے؟ حضرت مریم بولی قالت ہوا من عند اللہ، اللہ ہی دینے والا ہے اور کون دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام علیہ دو گئے. اب قرآن بولا، اللہ کہتا ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او میرا یار، میرا محبوب، زکریا کی بات تو دیکھو نا، علیحدہ ہو گئے. کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. اذ نادى ربہ نداء خفیا. میرے محبوب علیحدہ ہو گئے زکریا علیہ السلام، آہستہ آہستہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے، عاجزیاں پیش کر رہے. اللہ بے موسم میوے اگر بند مکان میں مریم کو دے سکتا ہے تو میں غریب کو اولاد بھی دے سکتا ہوں. میرے لیے بھی کرم کر دے. بے موسم میں بوڑھا ہو گیا نا، تو یہ موسم کے بغیر میوے ہیں، اللہ تو کرم کر دے. بات جو جہاں ہے اذ نادى ربہ نداء خفیا، اللہ کہتا ہے میرا محبوب آہستہ آہستہ. زکریا علیہ السلام بولے ربا آہستہ کیوں؟ نداء خفیہ کیوں؟ توجہ ہے، نداء خفیہ آہستہ کیوں؟ فرمایا میرا بندہ زکریا مواحد ہے، آ گیا. تو تے میرا رب پر مشرک تے نہ ہسے نا. مشرک اے نہ آکھے جو آؤندہ نا ساڑھیاں کول تے کچھ ملدا ایس ہمارے چی اسے رب کو نداء خفیہ. ربا تیری میری گل لے جو دیوے چا تیرا کرم. نداء خفیہ. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. جنوں چاہے دیاں دے وے، جنوں چاہے پتر دے وے. اسے خوبہ کیا ایک نانو رب دیاں دے وے تے ایک نا دے وے جوڑے. وہ ایک نا دے لائے واپس لیندہ تے کون کزانو موڑے. ایک نانو پھل اتنا لگدا تے بس بس کرن زبانوں. وہ ایک نا دے پھل لگ لگ چھڑ دے تے خالی جان جہانوں.
یا رسول اللہ، امی عائشہ کہہ رہی یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی ہے؟ آقا فرمایا عائشہ دل پہ ہاتھ رکھ لے، اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں سب سے زیادہ تکلیف کب؟ مکہ کے بازار میں اللہ کی وحدانیت کے جھنڈے لہراتے لہراتے حضور فرماتے میرے دل میں آیا طیف بڑا اچھا علاقہ ہے، ہمارے قریش کی عورتیں بھی وہاں 2 گھروں کے اندر ہیں، کچھ تو میرا حیا کریں گے۔ میں طیف کے اندر گیا، وہاں بڑے سردار لوگ، ایک کے پاس دوسرے تیسرے کے پاس، ایک نے کہا میں تیری باتیں نہیں سنتا، دوسرے نے کہا تجھے پیچھے کوئی نہیں ملا، تیسرے نے اباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا، وہ پتھر مار رہے تھے، میں محمد قرآن سنا رہا تھا۔ ان اباشوں نے اتنے پتھر مارے کہ میں پتھروں کے اندر آ گیا، میں بیٹھ گیا، میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کے ان سالموں نے کھڑا کیا، پھر پتھر مارنے شروع کر دیے، پاؤں زخمی ہو گئے، حضور کا جوتا خون سے بھر گیا۔ طیف کا بازار ہے، عجیب کیفیت ہے۔ امی عائشہ کہتی مجھے میرے محمد نے کہا وہاں تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ میں اکیلا محمد اس پتھروں کے اندر ہو، حتیٰ کہ جبریل آ گیا، یا رسول اللہ اجازت ہو دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر اس طیف کو پیس دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں، مگر وہی رحمت کی بات آئی، جبریل جہاں اللہ کی بارگاہ میں ان پہاڑوں کو نہ اٹھاؤ، ان کے دلوں کو میری طرف موڑ دو، یہ سن کر رحمت للعالمین نے فرمایا میں اس دار میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں تو آباد کرنے آیا ہوں، میں برباد کرنے تو نہیں آیا ہوں، میں تو محمد دعائیں دینے آیا ہوں۔ آمنہ کے لال جب مکہ سے گئے، عجیب کیفیت مظلومی کا حال، جب مدینہ سے واپس آئے 10,000 کا لشکر میرے نبی کے قدموں میں مکہ میں داخل ہوئے، اٹھنی پہ سوار عاجزی کے ساتھ میرے محمد الرسول اللہ اتر کر کعبہ میں آئے، وہاں اللہ کو سجدے کیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا ایک قاصد اور غلام اعلان کر رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، او میرے نبی کے دروازے پہ تلواریں لے کے آنے والوں آج ہم بدلہ لیں گے یا رسول مکہ میں تو قیامت قائم ہو گئی ہے، کون بچ سکتا ہے اگر آپ بدلا لے؟ شفقت و رحمت والے نبی فرمایا جاؤ اعلان کر دو الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج محمد آ گیا رحمت دی دیاڑے، آج محمد آ گیا ہے رحمت لے کے آیا ہے۔ حضور کی آمد پر تو برکتیں ہیں، حضور کی آمد پر تو رحمتیں ہیں، میرے محمد پیدا ہوئے مکہ کے اندر برکتیں اور رحمت آ گئی، ہر گھر کے اندر رحمت آئی، حضور کی ولادت باسعادت ہے۔ میرے نبی کی آمد پر کوچی اور بازار کے اندر گندی زبان استعمال کرنے والا کبھی تو حیا کرتا، آج اچھا بول بول، آج تو محمد آیا ہے، آج تو آمنہ کے لال آئے، اخلاق پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ کائنات کے خالق نے فرمایا میرے محبوب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، پہلی صفت ہے کہ میرا محمد میں نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا، شاہدہ گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب مولوی کہے گا مولوی صاحب مولوی رب نواز حراج جو آکھیا شاہدہ نبی گواہ ہے، تے گواہ وہ ہوتا ہے جو قریب ہو، گواہی وہ دیتا ہے جو پاس کھڑا ہو، یہی تو عقیدہ ہے، نبی حاضر ناظر ہے، ورنہ گواہی کیسے دے گا؟ اگر میں تمہیں قرآن سے ثابت کروں کہ ساتھ بھی نہیں قریب بھی نہیں گواہی بھی دی ہے، وہ محمد بھی نہیں،
اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تلے درجہ ہے، نبی ہے، اس کی گواہی عام آدمی دے رہا۔ آپ سنتے نہیں کہ 7 دروازے بند ہو گئے؟ توجہ کرتے میں سنا دینا، 7 دروازے بند، زلیخا نے تالے لگا دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حیا والی نگاہ ہے، شرم و حیا کا پتلا، اللہ کا نبی، نبی کا بیٹا، یوسف نبی، یعقوب نبی، اسحاق نبی، ابراہیم نبی، ابا نبی، دادا نبی، پردادا نبی، نبیوں کی لڑی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 مکانوں میں آئے، زلیخا نے دروازے بند کر لیے اور گناہ کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی کا حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا فریفتہ ہو گئی۔ اس نے دروازے بند کر کے جو باتیں کی وہ سورۃ یوسف پڑھا کرو، وہ خصوصیت ہے۔ سارے قصے دنیا کے پڑھتے، اب تو موبائل نے تو تباہی کر کے رکھ دی۔ 3 سال والا بچہ پہ اوپر گرا ہوا ہے، تجربے ہیں، اور یہ اللہ معافیت فرمائے، پتہ نہیں کیا ہوگا آگے، ابھی تو ابتدا عشق ہے۔ اور سیرت سے ہٹ گئے، قرآن کا مطالعہ چلا گیا، کوئی ساتھی نہیں دیکھتا کہ میں صبح درس قرآن سن لوں۔ میں نے تو تمام احباب سے کہا ایک آدمی بیٹھے سبق سنا دو، جیسے تبلیغی جماعت کے ساتھی فضائل اعمال پڑھتے ہیں، ایک ہو نہ ہو اکیلے پڑھ دیتے ہیں۔ ایک سبق ہے جو حاجی عبدالوہاب نتیجہ ہے، تم سبق دہراتے رہو، برکت محمد کا رب دیتا رہے۔ اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ قرآن کا ترجمہ یہ بھی عزت۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا گھر گھر میں قرآن کا مدرسہ بناؤ، گھر گھر کے اندر بچی پڑھی ہے، انہیں کہو ایک بچہ ہے 2 پڑھاؤ، ہر گھر کے اندر قرآن کی تعلیم ہو۔ غیر مسلم، یہودی اور اسی طرح بد عقیدہ لوگ جو اب ڈر رہے ہیں وہ قرآن سے اور سنت مصطفیٰ سے ڈر رہے ہیں۔ اور جب طالبان پگڑی اور چادر کندھے پہ رکھ کے چلتے ہیں نا، ان کی اداؤں سے پہاڑ ہل جاتے ہیں، ان کی اداؤں سے یہودیوں کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے ہیں۔ عظیم لوگ گزرے، جب بخاری زلفوں کو جھٹکا دے کے محمد کی ختم نبوت کو جناب بیان کرتا، ایمان والوں کو جگاتا تو انگریز ہل جاتا۔ بخاری اور سورۃ یوسف کو پڑھو، ساری سورۃ یوسف قرآن کہتا ہے احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص۔ اللہ خدا دو میرا محمد میں تینوں سونا قصہ سنا، یہ تو رب کہہ رہا سونا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو 7 مکانہ دے اندر زلیخا تالے لا دی، ایک دروازہ بند، تالے لگ دے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عاجزی نال حیا والیاں کر چکی ہوئیاں۔ اللہ دا نبی تے بچپن وچ نبی ہوندا ہے، نبی عالم ارواح وچ نبی ہوندا ہے، نبی دا کوئی مقابلہ تے نہیں کر سکدا، نبی معصوم ہوندا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 مکانہ دی اندر نے تالے لگ گئے۔ زلیخا دیا قالت حیت لک، یوسف میں تیرے واسطے ہاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دا من اللہ دا نبی ہر لحاظ نال اللہ انہیں عجیب انداز دے نال عاجزی دے نال عرض کیتا قال معاذ اللہ، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ قال معاذ اللہ، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ زلیخا آنکھیں لگی، میں نے معلوم ہوتا ہے میرے خدا تو ڈر گیا ہے، اپنا دوپٹہ اتارے آؤ، یہ میں بدبخت عورتاں اپنا دوپٹہ اتار کے لالا علی سرکار دی سوٹیاں نال بن دے دیاں نے۔ زلیخا نے دوپٹہ اتارے آؤ، اتار کے انہیں اپنے بوتے تے سٹ دیتا ہے۔ میرا رب لک
لک گیا ہے یوسف ہونتے آ جا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک گل کی ہے توجہ کرتے میں سنا دینا. حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا تیرا رب لک گیا ہے میرا رب بھی جان نہیں یا کوئی نہ. انہیں کیا ایدہ بھی کدے رب ہوئے گا کسی کونے دے اندر کوئی بوت رکھے ہوئے گا. اچھا تیرا رب کتے آئے گا. حضرت یوسف علیہ السلام جڑی گل کیتی ہے انہوں مولانا غلام رسول پنجابی دے اندر یوسف زلیخا کتاب کوئی 40-45 سال پہلے میری نظرہ چو گزرے میں نے کوئی تھوڑی بہت دی گل یاد ہے. مولانا غلام رسول نے لکھیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آکھیا کہ یوسف دم رب حاضر ناظر. ساڈا رب حاضر ناظر ہے. آخو ساڈا رب یوسف دا رب حاضر ناظر تے بید دلان دے جانے. وہ تیرا رب زلیخاں جھوٹاؤ جڑا کپڑے تھی چھپ جاوے. تیرا رب کپڑیاں نال چھپ جاندہ ہے میرا رب تے دلان دے راہ جاندہ ہے. اللہ مکان بند ہو گئے اے میرے پروردگار میں تے وطن تو بے وطن میں تے کنان وچوں چلے آؤ. میرا ابا اتھے میں اتھے اے میرے مالک تیرے بغیر میرا کون ہے. حکم دا یوسف نہ گھبرا ذرا دروازیاں والا. ربا دروازے بند تالے لگ گئے. اللہ فرمایا یوسف نہ گھبرا تالے لگ جان او تالیاں نو نہ دیکھ تیرے ہاتھ بھی تو نبوت والے نے. ذرا ہاتھ لگانا میں تیری آن تیری عزت کھو تیری جان میں کھو وچ بچائیے تیری آن 7 مکانہ وچ بچاواں گا. ذرا دروازیاں بند. دروازے کھل دے گئے. یوسف علیہ السلام دوڑ دے گئے. پیچھے زلیخا جا کے علماء تو پوچھ لو اینو کرتا پکڑے آئے. جدو کرتے نو ہاتھ پیا اللہ نے وہ ٹکڑا ہی اس زلیخا دے ہاتھ وچ دے دیتا کہ اتھے پلیتا ہاتھ لگ گیا ہے. اور میرے نبی دے وجود تے نہیں رہے گا. نبی دا وجود پاک ہوندہ ہے. حدیث پاک دے چندہ گندی مکھی نبی دے وجود تے نہیں بہ سکتے. ایمان والے ہوں جدو رب اپنے نبی دے وجود تے گندی مکھی نہیں بیٹھن دیندہ گندی عورت کی میں محمد دے بستر دے آ سکتی ہے. کدے تے سوچیا کرو نا بدبخت بندے دی گل نہیں ہے یہودیاں دی گل نہیں ہے میں محمدی دی گل کر رہی ہوں. کلمہ پڑھنے والے نو پتہ ہونا چاہیے دا نبی ہر لحاظ دینا اللہ نبی پاک ہوندہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام چل دے تیزی نال دروازے تے آئے. دروازے تے عزیز مصر کھڑا ہے. عورت دی تقریر بدل گئی. وہ بھی رب نے دسی کہ زلیخا کہنے لگی قالت ما جزاؤ من اراد بے اہلک سوء. جڑا تیرے گھر نال برے ارادے کرے او دی کی سزا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے نگاہاں جھکا لیاں کہ ربا میرا کون ہے اے میرا اللہ میرا کون. بادشاہ نال ہر کوئی مل جاندہ ہے. بادشاہ دی بیوی ہے انہیں کیا ہے کہ انہیں میرے نال برے ارادے کیتے اللہ دے نبی تے تہمت لگائی. ربا میرا کون ہے. کائنات دے خالق فرمایا سونا نہ گھبرا میں محمد رب. آگو سبحان نہ گھبرا اللہ ان کی کرنا ہے. فرمایا تینوں گھبراؤں دی ضرورت نہیں. یہ میں زلیخا دے خاندان دا دودھ پیندہ بچہ تیرے حق کے نہ بلاواں تا رب بھی نہیں. ان میں جڑی گل کر رہے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہدہ سونا سی تینوں گواہ بنا کے بھیجیا ہے. قرآن دعوی شاہد شاہد من اہلہا انکان قمیصو. اللہ داستان پڑھونا تو قرآن آکھدا ہے بچہ بول پیا دودھ پیندہ بچہ بول پیا. انہیں آکھیا لڑائی دی کڑی ضرورت ہے. کرتا پچھو پھٹا ہے تا یوسف سچا کرتا اگو پھٹا ہے تا زلیخا سچی. ویکھیا یوسف تے دوڑی آئے زلیخا پھٹی آئے کرتا پیچھے پھٹی آئے. اور عزیز مصر بھی آکھیا در گزر کر اے یوسف در گزر کر کوئی بات نہیں ہے. زلیخا نو کیا
اپنی خطا تے معافیاں مانگ جڑی گل کرن لگا آئے بچہ جڑا بارو گواہی دیتی ہمدانی صاحب اے 7 مکانہ جو نہیں سی 7 مکانہ دے اندر اے بچہ نہیں اگر اے بچہ معصوم زلیخا دے خاندان دا دودھ پیندا بچہ پاکستان عبدالحکیم کے غجور مسلمانوں کسی مولوی سے پوچھو یہ بچہ دودھ پینے والا یہ 7 مکانوں میں نہیں یہ باہر رہ کر اگر یوسف کی گواہی دے سکتا ہے تو محمد روزے میں رہ کے امت کی گواہی بھی دے سکتا ہے۔ تم کس طرف جاتے ہو؟ وہ یہ شاہدہ حاضر ناظر میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، شاہدہ کا یہ معنی نہیں۔ علماء سے پوچھ لو عربی دانو شاہد کا معنی یہ حاضر ناظر کس گرامر سے کر رہا ہے؟ کس نے تمہیں کہا ہے کہ یہ معنی بنتا ہے؟ دنیا کو گمراہ نہ کرو، عقیدہ بناؤ ساری کائنات جو حاضر ناظر کون ہے؟ میں نہیں کہندا، سلطان العارفین بولیا اور میں سنا دینا سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمایا یقین دانم بنی عالم کہ لا معبود الا ہو ولا مسجود فی الکونین لا مقصود الا ہو نال یقین ایمان مکمل ایک گل ثابت ہوئی ہو دوہی جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو۔ امی عائشہ دی نے آقا فرمایا عائشہ سب تو زیادہ تکلیف میں نو طائف دی اندر پہنچی ہے۔ امی عائشہ فرما دی میری اکھا چی آنسو نہ بند ہوئے کیوں جا منظر ہوئے گا جدو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو طائف والیاں تکلیف دی تھے سیرت میں لکھے حضور واپس آئے کہ بیٹیاں خدیجۃ الکبریٰ اسے سال فوت ہو گئی حضرت علی کے والد ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہ بھی بڑا سہارا تھے بڑا پیار تھا، ہمیشہ کہتے میں اپنے بھتیجے محمد کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یہ علی کا باپ ہے ابو طالب ہے، محبت بڑی خدمت بڑی۔ حضرت خدیجہ بھی فوت ہو گئی، اس کو غم والا سال تمام مؤرخین نے کہا عام الحزن ہے۔ حضور واپس آئے اپنے گھر کے اندر مکی زندگی ہے، آپ واپس آئے اس ترتیب سے آپ ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت زینب آپ کی بیٹی دیکھتی ہے کہ میرے ابے محمد کا حال، کہتی ہے میں نے نگاہ ڈالی اپنے ابے محمد کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، عجیب کیفیت ہے، جوتا خون سے بھرا ہوا ہے، حال عجیب ہے، میل شری ہے اور زلفوں کے اندر مٹی ہے۔ میں نے اس طرح دیکھا، حضور کی بیٹی کہتی ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دیکھا اللہ آج طائف والوں نے میرے ابے کو اس طرح مارا ہے جیسے محمد کا وارث بھی کوئی نہ ہو، آج تو لا وارث کر کے مارا۔ توحید کی خاطر ان طائف والوں نے میرے محمد کو پتھر مارے۔ تبلیغ جماعت والوں تمہیں دھکے دیے جاتے ہیں، تم کلمہ پہنچاتے، تمہیں گالی نکالی جاتی ہے، تم کلمہ پہنچاتے ہو، تمہیں بہت کچھ کہا جاتا ہے، ذبح بھی کیا جاتا۔ چنیوٹ کے اندر کیا حال ہوا پچھلے سالوں، انسان کو ذبح کر دیا، مسجد میں سوئے ہوئے مجاہد کو ذبح کیا، پھر بھی توحید کی خاطر بستر اٹھا کے چل رہے ہو۔ رب کعبہ کی قسم اللہ تمہاری قربانیوں کو رنگ لگائے گا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی کلمہ پہنچے گا، سمندر کے درمیان بھی کلمہ پہنچے گا۔ مجھے ایک ساتھی ملا، کہتا میں چلتے چلتے سفر کرتے ہوئے پہاڑوں کے اندر مری کے اندر ایک مقام پہ پہنچا، کوئی گھر کوئی نہیں، پر حق نواز کی جماعت کا جھنڈا پہاڑ پہ لہرا رہا تھا۔ میں نے کہا کیوں نہ پہنچے، شان صدیق اکبر ہے، اللہ نے زینت بخشی ہے، افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے، محبوب خدا کے یاروں سے ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر، پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ بچہ نعت پڑھ دے اس کے بعد دعا ہوئے گی انشاءاللہ، واز ادھا رہ گیا، پھر انشاءاللہ اگلی قسط دل وچ قیام سونے نبی دا، دل وچ قیام
پردہ خدا خود پردہ خدا خود درود و سلام سونے نبی دا دل وچ گیا میں سونے نبی دا خدمت دے اندر جبریل آیا خدمت دے اندر جبریل آیا عرش اولا تے رب نے بلایا عرش اولا تے رب نے بلایا رب دا حبیب سب نو وکھایا رب دا حبیب سب نو وکھایا خیر البشر دا اونچا مقام سونے نبی دا آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر صف وچ کھڑے نے اقصا دے اندر صف وچ کھڑے نے اقصا دے اندر من لئی امامت اللہ اکبر من لئی امامت اللہ اکبر نبیاں دی صف دا نبیاں دی صف دا چنیا امام سونے نبی دا دل وچ گیا میں سونے نبی دا طائف دلوں کا پتھر وسائے طائف دلوں کا پتھر وسائے پنڈا لگو وچ بجیا پیائے پنڈا لگو وچ بجیا پیائے پتھراں دے بدلے دیندا دعائے پتھراں دے بدلے دیندا دعائے پھلاں دی بارش پھلاں دی بارش اس دا کلام سونے نبی دا دل وچ گیا میں سونے نبی اللہ کبیر سیدنا محمد مبارک وسلم یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما یا اللہ ہمارے ریاکاری کو خلوص سے بدل دے اپنی رضا نصیب فرما دے میرے مالک قیمتی وقت رات کے حصے میں تیرے بارگاہ میں بیٹھے ہیں اے میرا اللہ ہم جیسے کیسے گندے ہیں ہم تیرے بندے ہیں میرے مالک کرم فرما تبلیغی اجتماع کی بھی آج دعا تھی میرے مالک جتنی طاقت ہمت کر رہے ہیں شیطان کے شر اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما یا اللہ جتنے ساتھی منتظمین ہیں یا اللہ جو ساتھی علماء قرآن حضرات آئے ہیں قیمتی وقت نکال کے حضرت شاہ صاحب بھی اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے علم میں برکت دے یا رب العالمین اس شہر کے اندر تو عظیم ہستیاں گزری ہیں پیر مبارک شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی میں نے
71-72 میں جب دارالعلوم پڑھتا تھا تو عجیب کیفیت دیکھی ان کی. اللہ ان کی روڑ و رحمت نازل فرمائے. یہ لوگ خلوص والے تھے، اللہ والے تھے، ان کی برکت سے قرآن پھیلا ہے. بڑی مدت پہلے پھر قاری عبدالرشید حمدانی صاحب کے والد محترم مجھے یاد ہے، عجیب کیفیت ہوتی، 15 چک کے اندر مجھے بلاتے اور بس اور شارٹ نوٹس پہ بھی دنیا اتنی آتی، وقت بھی تھا. اب تو بہت مشکل ہے. آپ حضرات اتنے ہیں، مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ شہر کے اندر سارے کاروباری ساتھی ہمارے بھائی ساجد سے بیٹھے ہیں. یہ سارا دن بھی کھڑا ہونا اور ادھر ہر رات کوئی نہ کوئی پروگرام. اللہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ جتنے ساتھی نے ہمت کی ہے، بھائی قاری جوید صاحب ہیں، بھائی حافظ صاحب، داوش صاحب، بھائی عمر صاحب، بھائی الیاس، اللہ رب العزت برکتیں دے. اور بہت سارے ساتھی معاونین کے مجھے بتایا انہوں نے، ساتھی ہمارے ساتھ ملے ہیں. اللہ پورے محلے پہ برکتیں عطا فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحمت کی بارش نازل فرما، اس مسجد کو آباد فرما. شہر والوں تھوڑے تھوڑے وظیفے پہ یہ ہمارے مولوی صاحبان، قاری صاحبان پابند ہو کے اس مسجد کو آباد کرتے ہیں. میرا رب جانتا ہے، اللہ ہی اجر دے. بندے لیکن چپڑاسی کے 35-40 ہزار ہے اور ہمارے ساتھی اگر 10 ہزار دے نا 300 دیہاڑی تو بڑے پہاڑ اٹھا لیتے کہ اتنا ہے. لیکن یہ حوصلے اور قرآن کی برکتیں ہیں. قرآن پر جو عقیدہ رکھتا ہے پھر اللہ کا بھی بھوکا نہیں رکھتا، پھر صبر بھی بڑا ہوتا ہے. اس صبر پہ اللہ اجر بھی دیتا ہے. اللہ اس پورے بستے اور پورے محلے کو یا اللہ آباد فرما اور پورے شہر پر کرم فرما. جہاں جہاں دینی مراکز ہیں اللہ سب کو آباد فرما. پچھلے دنوں ایک مسجد میں آئے، مسجد سلمہ، بہت عظیم مسجد بنائی بھائی. اللہ ان چودھریوں کو بھی اجر عطا فرمائے. دیکھو نا جی، ہم کسی کی خطائیں نہ دیکھیں، نیکی دیکھو کہ لگ تو گئے، اللہ راضی ہے تو لگا، ورنہ اور طرف لگ رہے ہیں. شکر کرے جس کا پیسہ دین پہ لگ جاتا ہے. اے میرے مالک سب کی جان مال ایمان میں برکتیں دے، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. ہمارے ساتھی بھائی فخر کی بچی بیمار ہے، اللہ صحت دے. اے میرے مالک اپنا کرم والا معاملہ فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ دے. ہم جتنے بیٹھے، ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن، ہمارے آبا اجداد، مشائخ، اساتذہ، مرشد دنیا سے چلے آئے، اللہ تو کرم فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. میرے مالک ہم سب کی اولاد کو علم نافع نصیب فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. جہاں جہاں دینی مراکز ہیں اللہ سب کی غیبی مدد فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وآلہ بیتہ اجمعین برحمتہ. جزاکم اللہ.